قریش کے بڑے بڑے سورما خاک میں مل گئے، مکے کے گھر گھر میں صف ماتم بچ گئی، ہر طرف انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہوئیں، جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں اور بے دریغ دولت صرف کی گئی۔ انہی راستوں سے 3000 کفار کا لشکر جرار، جس میں 700 زراپوش، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، تہامہ کی وادی میں خاک اڑاتا ہوا مدینے کی طرف بڑھنے لگا۔ مدینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور 6 شوال 3 ہجری کو بعد نماز جمعہ 700 بہادران اسلام کے ساتھ میدان احد میں داخل ہوئے۔ یہ ہے احد کا میدان جہاں لشکر اسلام سفارا ہوا، اور یہ ہے وہ پہاڑی جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تاکہ کفار پشت سے حملہ نہ کر سکے۔ 7 شوال ہفتے کی صبح سورج طلوع ہوا تو لشکر کفار سے عورتوں کی صدائیں بلند ہوئیں جو کشتگان بدر کے خون کا انتقام لینے کے لیے جوش دلا رہی تھی۔ کفار کا لمبردار طلحہ سب سے نکلا اور حضرت علی کے ایک ہی وار سے زمین پر ڈھیر تھا۔ عام لڑائی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے کفار کی ہزاروں تلواریں بڑھی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ جوش و غضب سے پروں پر اڑتے ہوئے کافروں کے سر پر جا گرے اور صفے کی صفے پلٹ کر رکھی۔ کفار کے پاؤں کھڑ گئے، مسلمان کفار کے ہتھیار سمیٹنے لگے۔ 50 تیر انداز یہ سمجھ کر کے کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑی سے اتر کر میدان میں آ گئے۔ کفار کے رسالے کے سردار نے بھاگتے بھاگتے پہاڑی پر نظر ڈالی تو وہ خالی تھی۔ لشکر کفار کو پھر جمع کیا اور اس طرف سے لشکر اسلام کی پشت پر حملہ کر دیا۔ شمشان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے انسانیت سوز بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ نیزوں کی آندھی اٹھی، تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کے طوفان امڑے۔ رسول کے شہدائی دشمنوں کے تیر اور تلواروں کے وار سینوں پر روک رہے تھے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں کونین کے سردار رحمت للعالمین کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حملے کا زور کم ہوا تو رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ اسی جگہ حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کے زخموں کو صاف کیا اور پٹی باندھی۔ اس جنگ میں 70 جانثاران اسلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کا مزار مبارک، جو سید الکونین کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی، بے تکلف دوست اور جانثار صحابی تھے۔ اسی جگہ حضرت مصعب بن عمیر کا مزار مبارک ہے، جنہوں نے اسی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا تاریخی قبرستان جنت البقیع، جہاں جنگ احد کے باقی شہداء مدفون ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی آغوش میں اہل بیت، صحابہ اکرام اور شہداء اسلام ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہی ہیں جن کے ہاتھوں میں امت مرحومہ کی قیادت و ہدایت کی باغ رہی ہے۔ یہی ہیں جن کی عظمت لا زوال کے نقوش صفحۂ عالم پر ثبت ہیں اور جن کی عظمت و سطوت کے افسانے آج تک زبان تاریخ پر جاری ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جنت البقیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ قیامت کے دن 1,00,000 اللہ کے پیارے اسی زمین سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ یہ ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک، جنہیں مدینہ منورہ میں بروز جمعہ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں شہید کیا گیا۔
غير المغضوب یہ ہے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ، اور یہاں عاشقان رسول حضرت امام نافع اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات ہیں۔ اس جگہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور حضرت عقیل کے مزار مبارک ہیں۔ اس مقام پر احد کے شہداء مدفون ہیں۔ یہ مزار مبارک حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے، جن کی آغوش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال گزارے۔ اس جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دیگر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک ہیں۔ یہاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی آخری آرام گاہیں ہیں، اور یہاں رسول کریم کی نور نظر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی رفیق حیات اور امامین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابدی نیند سو رہی ہیں۔ آپ کے پہلو میں امام عالی مقام حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آرام فرما رہے۔ ہجری شروع ہو چکی تھی۔ خیبر کے یہودیوں نے ایک بار پھر عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، ان کی غیرت کو للکارا اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ایک بار پھر بہاما کی وادی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ دس 10,000 کا لشکر جرار لات و حبل کے نعرے لگاتا ہوا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مدینہ منورہ اور اس کی نوائی بستی کا نقشہ ہے، جہاں 8 ذیقعد 5 ہجری کو خندق کا مار کا رونما ہوا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے شمال میں وادی احد دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جنوب میں قبا اور اس کے متصل گھنے باغات ہیں جو شہر پناہ کا کام دیتے ہیں۔ مغرب اور مشرق میں لاوے کی سخت چٹانیں ہیں، جن پر سے فوج کشی آسان نہ تھی۔ شمال اور جنوب کا علاقہ کافی کشادہ اور میدانی ہے۔ اسی علاقے میں 3 دن کے فاقوں سے چور 3000 مہاجر اور انصار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوک سے نڈھال پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی۔ اور یہ ہے وادی عقیق، جہاں سے کفار کا لشکر مدینے کے حدود میں داخل ہوا۔ یہاں ہے جبل سلحہ، جہاں مسلمانوں نے اپنے مورچے بنائے۔ اسی مقام پر 7 مساجد ہیں جو آج بھی خندق کے مارکے کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی مقام پر خندق کے ساتھ ساتھ مجاہدین اسلام لشکر کفار کے سامنے سفارا ہوئے، اور یہ ہیں وہ میدان جہاں کفار عرب مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ محاصرے کے دوران عرب کا مشہور بہادر عمر بن عبد ود میدان میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ مقابلے کے لیے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تیار ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے امامہ باندھا، تلوار عنایت فرمائی اور رخصت کیا۔ حیدر کرار نے تیغ آبدار میان سے نکالی، قریش کے 1000 سواروں پر بھاری سورما کو پہلا وار کرنے کی اجازت دی۔ عمر نے بھرپور وار کیا، جسے شیر خدا نے ڈھال پر لیا، ڈھال کٹ گئی اور علی مرتضیٰ کی پیشانی مبارک پر زخم آیا۔
اب اللہ کے شیر ساری تھی، گلفقار فضا میں بلند ہوئی اور قریش کے پہلوان کا بازو کاٹتی ہوئی جسم میں اتر گئی. نعرہ حق بلند ہوا اور مدینے کی وادی کانپ اٹھی. محاصرے کو 20 روز سے زائد ہو گئے. کفار مکہ خندق کی تیاری سے بے خبر تھے. وہ تو مسلمانوں سے کھلے میدان میں لڑنے آئے تھے. پانی، غذا اور چارے کی فراہمی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی. سخت سردی کی راتیں عذاب بن گئیں. ایک آدھ قدرت کی جانب سے ہوائے دھند کا ایسا طوفان اٹھا کہ خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، چیلے اونچے ہو گئے اور جانور بھڑک بھڑک کر بھاگنے لگے. لشکر کفار میں ابتری پھیل گئی. کفار عرب محاصرہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح 25 روز کے بعد مدینے کی سرزمین دشمنوں کے قدموں سے پاک ہو گئی. اللہ کے نبی کی آواز مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوئی. آپ نے فرمایا، اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. ان الذين يبايعونك انما یہ ہے مسجد حدیبیہ جو جدے اور مکے کے درمیانی شاہراہ پر واقع ہے. رسول خدا نے بشارت ربانی کے مطابق عمرے کی تیاریاں مکمل کی اور اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ حدیبیہ کے اس مقام پر قیام فرمایا. کفار مکہ نے مسلمانوں کو حملہ آور سمجھ کر جنگی تیاریاں شروع کر دی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے روانہ کیا تاکہ ان کے مغالطے کو دور کرے. دوسرے روز خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. تمام مسلمان مضطرب اور بے چین ہو گئے. سید الکونین کے ہاتھ پر جانثاری کی بیعت کی اور حضرت عثمان کا قصاص لینے کا عہد کیا. یہ ہی بیعت رضوان ہے جس کا ذکر کلام پاک میں آیا ہے. دوسرے روز شہادت حضرت عثمان کی خبر غلط ثابت ہوئی اور کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلا صلح کا معاہدہ مرتب ہوا، جس کی پہلی شرط تھی کہ مسلمانوں کو اس مرتبہ طواف و زیارت کعبہ کے بغیر مدینے واپس جانا ہوگا. مسلمان آئندہ سال مکے میں ان شرائط کی پابندی کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ اسلحہ میں صرف تلوار اور وہ بھی نیام میں بند ہو. 3 روز سے زائد مکے میں قیام نہیں کر سکتے. اہل عرب فریقین میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں دوسرا فریق اس میں حائل نہ ہوگا. قریش مکہ میں سے جو شخص مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینے پہنچ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے واپس لوٹانا پڑے گا. مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکے چلا جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. فریقین ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. آج قریش نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم تسلیم کیا اور وحی الہی نے معاہدہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا. مسلمانوں کو کفار سے کھلی گفتگو کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے. عرب کے سینے پر یہ ہے خیبر کا وہ مقام جہاں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا. اسی علاقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال پھیلائے گئے، غیر مسلم قبیلوں کو بھڑکایا گیا اور نت نئے فتنے اٹھائے گئے. محرم کا مہینہ تھا اور 7 ہجری. کونین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 مجاہدین کو لے کر سب سے بڑے فتنے کی سرکوبی کے لیے وادی خیبر میں خیمہ زن ہوئے. ان مجاہدوں کو نہ ساز و سامان حرب حاصل تھا نہ در و مال، نہ ان کے پاس آلات جنگ تھے نہ کوئی مسلح فوج. چند بوریا نشین تھے جنہوں نے دعوت الہی پر لبیک کہا اور اللہ کے لیے دنیا والوں سے اپنا رشتہ قطع کر کے
اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہے قلعہ خیبر، جہاں یہودیوں نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 20 روز تک لشکر اسلام برسر پیکار رہا، مگر مکمل فتح حاصل نہ ہو سکی۔ آخر 21ویں دن رسول برحق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا سردار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا اور قلعے پر حملے کا حکم دیا۔ نعرہ حق خیبر کی چٹانوں سے ٹکرایا، شمشیر علی فضا میں بلند ہوئی اور مجاہدین نے خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا سردار مرہم مارا گیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور قلعہ خیبر پر اسلامی علم لہرا دیا گیا۔ یہ ہے وادی خیبر میں وہ مسجد جو فتح خیبر کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ خیبر کے معرکوں میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمانوں نے شہادت حاصل کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، خیبر فتح ہو چکا، اب مسلمانوں کے سامنے پورا جزیرت العرب تھا، جس کے بڑے حصے میں تاریکیوں کا دور دورہ تھا۔ اسلام کے پرستاروں نے تہیا کر لیا کہ سورج سے کرنیں چھین کر ان اندھیرے راستوں پر بچھا دیں گے جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ جو پیغام انہیں کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن نے دیا ہے، اس کی تبلیغ میں سر سے کفن باندھ کر اللہ کی زمین کو کفر و ضلالت کے پرستاروں سے نجات دلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینے کی فضا ایک بار پھر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونجی۔ اسلام کے 10,000 جاں فروش مرکز اسلام کو کفر سے نجات دلانے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ تجلی گاہ کعبہ سے تمام عالم کو روشن کر دیں۔ یہی وہ تہامہ کی ویران وادیاں ہیں جہاں سے 8 سال قبل رسول عربی ایک غریب الدیار مہاجر کی طرح گزرے تھے۔ آج وہی مہاجر لشکر اسلام کے سردار ہیں۔ آج زمین کی شاندار آبادیاں، پہاڑوں کی سربہ فلک چوٹیاں، صحراؤں کے وسیع میدان اس ذات اقدس کے ترانے گا رہے ہیں جس نے یثرب اور بطحا کے ریگستانوں میں اسرار الہی سے پردے اٹھائے۔ لشکر اسلام میں وہ بہادر شامل تھے جنہوں نے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، بجلیاں چمکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، آندھیاں آئیں تو ان کا رخ پھیر دیا۔ وقت اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ راہ کی مشکلیں غبار بن کر اڑ گئیں اور دشواریاں ان کے قدموں میں خس و خاشاک بن کر پس گئی۔ آج مسلمان وقت کے خالق و مالک تھے اور زمانہ ان کی جنبش لب پر حرکت کر رہا تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو پرچم اسلام کے لمبردار حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید اسلامی پرچم کو فضاؤں میں بلند کیے حرم کے حدود میں داخل ہوئے۔ یہ ہے ہجون کی بستی میں وہ پہاڑی جہاں سب سے پہلے اسلامی پرچم نصب کیا گیا۔ اسلام کی غربت کا دور ختم ہوا، فتح و نصرت کے ترانے بلند ہوئے۔ یہی وہ فیصلہ کن دن تھا جس کی پیش گوئی آیت ربانی میں کی گئی۔ کفار مکہ محکوم ہوئے، پرستاران حبل کی جگہ اللہ کے احکام رائج ہوئے اور کفار کو عام معافی کا اعلان ہوا۔ ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں، چہرے ذلت سے مسک ہو گئے۔ یہ وہی مغرور کفر کے پجاری تھے جنہیں اللہ اور اس کے احکام کے آگے جھکنے کی دعوت دی گئی، مگر شیطان کے چیلوں نے ان کے مغرور سروں کو جھکنے نہ دیا۔ خدا کے گھر سے بتوں کی خدائی ختم ہوئی، 360 بتوں کو توڑ دیا گیا اور خاتم الرسل سرور دو عالم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ نئے نئے تمدن انگڑائیاں لے کر اٹھے، ثقافتوں نے چولے بدل لیے، عظمت انسانی کے پرچم لہرائے گئے، انسان کو انسان سے آزاد کرایا گیا، ظالموں کے ہاتھ سے تلوار چھین کر کتاب الہی دے دی گئی۔ مسلمانوں نے تعلیم الہی کو اپنا دستور العمل بنا لیا، ہر اس لفظ کو جو اللہ کے مقدس پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلا تھا اپنے اعمال و افعال میں محفوظ کر لیا۔ صدیاں بیت گئیں، اللہ کے پیارے اسی پیغام کی روشنی میں راستہ طے کرتے رہے۔ اللہ کی زمین شیطانی غرور سے پاک کی گئی، ظلم انصاف سے اور تاریکی روشنی سے مغلوب ہو گئی۔ 1400 سال بعد حج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ دنیا کے ہر گوشے سے اللہ کے پرستار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سرزمین حجاز پر پہنچنے شروع ہو گئے، جنہیں آسمانی بادشاہت کے ملائک اپنے نورانی پروں کے دوش پر لینے کے لیے تیار ہیں۔ جو مخلوق کی بادشاہت چھوڑ کر خالق کی حکومت میں داخل ہوئے ہیں، آؤ اللہ کے پیارو، آؤ آؤ، تمہیں اس پاک زمین پر حج کی سعادت مبارک ہو، آؤ تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت مبارک ہو، آؤ تمہیں اللہ کے رسول کے روضہ اقدس کا دیدار مبارک ہو۔ ان میں نہ کوئی آقا ہے نہ غلام، نہ کوئی امیر ہے نہ غریب، نہ سیاہ و سفید کی تمیز ہے، نہ اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق، سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کے پرستار اور آخری نبی کے جانثار۔ یہاں سے حرم پاک کے حدود شروع ہوتے ہیں، جس میں داخل ہوتے ہی وہ تمام پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم پاک کے احترام کے لیے مقرر کی۔ 7 ذی الحجہ مکہ مکرمہ کی تمام فضا بادشاہ ارض و سما کی تعریف میں گونج رہی ہے۔ یہ ہے حرم کا صدر دروازہ، جس کی آغوش میں مقدس یادگاروں کے وسیع ذخیرے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ حج کے مناسک شروع ہو چکے ہیں، بیت اللہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ خادم حرمین شاہ فیصل بن عبدالعزیز غسل کی تمام رسومات میں شریک ہے۔ شاہ کے ساتھ بہت سے اسلامی ممالک کے سربراہ اور نمائندے بھی شامل ہیں۔ خانہ کعبہ خدا کا وہ پاک گھر ہے جس سے افضل کوئی عبادت گاہ نہیں، جس کے بارے میں سردار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے اس عبادت کا۔ یہی دن سب سے بڑے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں دنیا کی سب سے بڑی عبادت ظہور میں آئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے، بلکہ وہ تمام قرۂ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے، جس کو وہ اس وقت تک نہیں بھلا سکتا جب تک اس کو سچائی، نیکی اور قربانی کی ضرورت ہے، جب تک اس کی زمین
اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔ اے میرے پروردگار، بخش دے اور رحم فرما اور درگزر کر اس سے جو تو جانتا ہے۔ مطاف، بیت اللہ کے چاروں طرف کے وہ حدود جہاں طواف ہو رہا ہے مطاف کے مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بیت اللہ کے گرد گھومنے کا نام طواف۔ حجر اسود، اس پاک پتھر کو جنت سے اتارا گیا، ہر طواف کے بعد اسے بوسہ دیا جاتا ہے، اسی مقام سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے۔ حتیم، یہ حتیم کا مقدس حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کے اندر تھا۔ آج بھی یہ مقام کعبے کا حصہ مانا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ متبرک پتھر ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے پیش کیا اور جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ زمزم، یہاں کا متبرک پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا ضامن ہے۔ اس پانی کی فضیلت یہ ہے کہ شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے براق لائے، جنت سے سونے کا کشت، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے زمزم ہی کا پانی استعمال کیا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد حجاج مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آب زمزم پیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین و دنیا میں بھلائی اور بہتری عنایت فرما اور ہم لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑے غالب، بڑی بخشش والے، اے جہانوں کے پروردگار۔ یہ صفا اور مروہ کا درمیانی حصہ ہے جہاں فرزندان توحید سعی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، جبکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بے تابانہ 7 چکر لگائے تھے۔ 8 ذی الحج ان گنت فرزندان آدم منا روانہ ہو گئے، جہاں بارگاہ رب العزت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے وقت سر پر سجود ہو گئے۔ 9 ذی الحج، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ آج سے 1400 سال قبل رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میدان میں حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ جمعے کا دن تھا، سرور کائنات کی سواری وادی ارنا سے میدان عرفات میں داخل ہوئی۔ آج بھی مسجد نمرہ یا مسجد عرفات اس دن کی یاد دلاتی ہے جہاں 2 جہانوں کے سردار رحمت للعالمین شافع محشر رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ ہے میدان عرفات میں جبل الرحمت، سرزمین حجاز پر ایک اور افضل اور اعلی مقام۔ اسی میدان میں حج کے مناسک کی تکمیل میں لاکھوں فرزندان توحید جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک قول کے موافق اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ پروردگار دو عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی اسی مقام پر اور آج ہی کے دن قبول فرمائی تھی۔ اسی میدان میں جنت سے نکلنے کے بعد حضرت حوا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اسی میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کے مناسک سکھائے۔ ایک روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہے جہاں گناہ و ثواب کا حساب ہوگا۔ زوال کے بعد سید الانبیاء اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر بطن ارنا میں تشریف لائے۔
یہ جگہ میدان عرفات میں جبل الرحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں محسن اعظم سرور دو عالم سید الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج سن 10 ہجری 1,40,000 فرزندان توحید کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگوں، تم پر ایک دوسرے کی جان و مال تا قیامت حرام ہے، جس طرح آج کے دن اور اس مہینے ذو الحج میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت جمع ہو اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے راس المال کے سوا۔ نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے سود کو ممنوع فرما دیا ہے۔ عباس کا جو سود دوسروں کے ذمے واجب الادا ہے اسے موقوف کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کے مقتولین کا قصاص ودیت دونوں کل عدم قرار دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کے بچے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ زن و شوہر دونوں ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اذا جملہ یہ کہ کسی عورت کے لیے غیر مرد کو اپنے قریب کرنے کا حق نہیں۔ دستور عام کے مطابق ان کے خورد و نوش اور ان کے لباس کا پورا لحاظ رکھو اور ان کے معاملے میں حسن سلوک سے ہاتھ نہ کھینچو۔ وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں اور اپنے نفس کی مالک نہیں رہتی، لیکن تم بھی خیال رکھو کہ آخر کلمہ ایجاب و قبول کے ساتھ ہی تم نے اللہ کی اس امانت کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور انہی کلمات کے ساتھ انہیں خود پر حلال کیا ہے۔ اے لوگوں، غور سے سنو، جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ وہ چیز بجائے خود نہایت واضح ہے اور وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ خدا بندہ، تو سن رہا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میدان عرفات میں فرزندان توحید کی آوازیں بلند ہوئیں، یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنا فرض ادا فرما دیا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال نے تکبیر پڑھی اور شافع محشر نے اپنے 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کر لیا۔ اللہ 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 فقر رسولا فضلا وعلا أهدى سبلان دلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته الله 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 الله
أزكى الناس بي آل الحسب كل العربي في خدمته الله 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 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کے پرستار دین محمدی کے جانثار عرفات کے میدان میں اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج 9 ذی الحج ہے. فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے. دشت و جبل میں لاکھوں فرزندان توحید کی دعائیں گونج رہی ہیں. وہ کون سا سمندر ہے، وہ کون سا دریا ہے، وہ کون سی ندی ہے جس کے پانی سے اللہ کے شیدائیوں نے وضو نہ کیا ہو. آج یہی شیدائی، یہی پرستار، یہی عزیز یکجا ہو کر عرب کی پاک زمین پر وضو کریں گے جہاں اسلام کا ظہور ہوا، جس کی پکار افریقہ کے صحراؤں میں بلند ہوئی اور جس کی صدا لا الہ الا اللہ دیوار چین سے ٹکرائی. اسی سرزمین کے رہنے والوں نے فقر و فاقہ کو ہمیشہ اپنی دولت سمجھا، زہد و تقویٰ کو اپنی اقلیم کا تاج و تخت بنایا، بے نیازی کے لازوال خزانوں پر ہمیشہ پانے رہے. علم و حکمت کے بوریے پر بیٹھ کر دنیا اور دنیا کے ساری عظمتوں سے بے پرواہ رہے. شاہان عالم نے ان کے پھٹے پرانے دامنوں کو عقیدت سے بوسے دیے اور انہوں نے اللہ کی چوکھٹ پر سر نیاز جھکا کر تمام قرۂ ارض کی عظمتوں اور رفتوں کو اپنے سامنے سرنگوں دیکھا. خدائے پاک نے اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں ان پر نچھاور کر دی. حج کی رسومات ادا کرنے کے لیے والی سعودی عرب خادم حرمین شاہ فیصل بن عبد العزیز بھی تشریف لے آئے ہیں تاکہ احکام الہی کی پابندی کر کے ثواب دارین حاصل. عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق جل شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخریہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے دور دور سے پراگندہ حال آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں. اگر ان کے گناہ ریت کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے. میرے بندو جاؤ، میری بخشش لے کر چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں. مسلمانوں، آج رب العالمین شہنشاہ ارض و سما خالق کون و مکان کی رحمت جوش میں ہے. بھر لو اپنی جھولیاں اس کے کرم سے، لوٹ لو دو جہانوں کی نعمت اس کے رحم سے، مانگ لو شفاعت کہ آج رب دو جہاں نے تمہارے گناہ بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اس وقت جو تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ کے فرشتے اسے اپنے نورانی پروں پر اٹھائیں گے، تمہاری صداؤں کو اپنی آغوش میں لے کر آسمانوں اور زمینوں کے مالک کے حضور پیش کر دیں گے. وہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا میں سرفراز فرما. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور مومنوں کی خطاؤں کو بخش دے. یا اللہ
ہمیں وہ بھلائی دے جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی، اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ ہمارے دل میں رسول برحق کی محبت بھر دے اور ان کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے، یا اللہ غریبوں کو خوشحالی دے، یا اللہ ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری دے تاکہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں میں تقویت دے کہ ہم اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ارادوں میں پختگی دے تاکہ ہم تیرے نام پر قربان ہو سکیں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ۔ سورج کی آخری کرن جبل عرفات پر لرز رہی ہے اور حجاج سفر کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آفتاب کے غروب ہوتے ہی لاکھوں بندگان الہی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ على دينك وأيدني بنصرك وارزقني من فضلك ونجني من عذابك۔ یہ ہے مزدلفہ میں مشعر الحرام کا وہ پاک مینار جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تمام رات حضور خدا بندی میں سربہ سجود رہے، پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور رحمت و بخشش کی دعائیں مانگی۔ اسی متبرک مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عبادت کی۔ اسی مقدس جگہ سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات رب کونین کی حضوری میں سربہ سجود رہے۔ آج بھی عرفات سے واپسی پر حجاج تمام رات اسی میدان میں گزارتے ہیں اور حضور خداوندی میں دست بدعا رہتے ہیں۔ اسی جگہ سے مینا میں شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ 10 ذی الحجہ۔ اے اللہ یہ مقام مینا ہے جس میں میں حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر ایسا احسان کر جیسا کہ تو نے اپنے ولیوں پر کیا۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری دین کی محرومی اور مصیبت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربانی کے وقت بہکایا تھا، مگر ابلیس قوت ان کا راستہ نہ روک سکی اور وہ ایک پاک مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ گئے۔ آج لاکھوں فرزندان توحید اسی مقام پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، جس کے بعد قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں اور احرام اتار کر طواف کعبہ کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے زوال تک رمی مسنون ہے، زوال سے غروب تک مباح ہے اور غروب سے فجر تک مکروہ ہے۔ اسلام عظیم الشان روحانی طاقت کا سرچشمہ، اسلام ابر کرم کا چھیٹا، اسلام بوئے گل کا قافلہ، اسلام نسیم شہر کی موج حیات۔ اسلام کے فرزندوں نے خدا کی راہ میں جان و مال قربان کیا تاکہ دنیا کو آباد کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر ابھر آئے۔
جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا کر لے گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی اس میں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بنائے ہوئے نقش و نگار پھر ابھر آئے۔ مکے کی برہم شدہ مجلس عمل پھر گرم ہو گئی۔ یثرب کے کارواں پھر لوٹ آئے۔ عرب پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا۔ آراب حجاز نے لٹے ہوئے باغوں کو پھر سبز و شاداب کر دیا۔ آج عرب کی سرزمین اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ مینا سے فارغ ہو کر حجاج مکہ معظمہ آ گئے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں سربا سجود ہیں۔ اللہ کے یہ پیارے مختلف مقاموں، مختلف جتھوں اور مختلف شکلوں میں آئے ہیں، مگر سب کے وجود ایک ہی صف میں جڑے ہوئے ہیں، سب کے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، سب کے قدم ایک ہی سیدھ میں ہیں، سب کے چہرے ایک ہی جانب ہیں، سب کے دل ایک ہی یاد میں محو، سب کی زبان ایک ہی ذکر میں مترنم۔ ان کا خدا ایک، ان کا ایمان ایک، ان کا مذہب ایک۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے یہ نیک بندے پھر طواف کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں، دعوت الہی پر لبیک کہو، تعلیم الہی کو اپنا دستور العمل بنا لو، ہر اس لفظ کو جو خدا کے مقدس پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے اپنے اعمال و افعال کے اندر محفوظ کر لو، اس اسوہ حسنہ کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لو، جو گو انسان تھے مگر اپنے ہر فعل کے اندر ایک خدا نما جلوہ رکھتے تھے۔ ان آیات کریمہ پر گامزن ہو جاؤ جنہوں نے یثرب اور بطحا کے ریگستانوں میں اسرار الہی کے پردے اٹھائے۔ اے اللہ، نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لما عندك جزاء۔ حج کے مناسک پورے ہو گئے، اللہ کے شہدائیوں تم گناہ سے پاک ہو گئے، تمہاری خطائیں غفور الرحیم نے بخش دی۔ اب نماز کو قائم رکھو، احکام الہی کی پابندی کرو، سنت رسول پر عمل کرو اور نیکی و سچائی کو اپنا مقصد حیات بنا لو۔ رجاء لما عندك فلا تخيب۔ حج کے مناسب ختم ہو چکے ہیں، اب رسول کے شہدائی، انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سلطان کونین، سید المرسلین، پیغمبر الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، بشمس والضحا سے میرا سلام کہنا، عالم کے دلربا سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا
سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام۔ اس آفتاب کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جو فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا، جس کی کرنوں میں داہنی جانب شریعت الہی کا نور اور کتاب مبین تھی، اور بائیں جانب قیام عدل کی میزان، جس کا طلوع کائنات میں ظلمت کی شکست اور روشنی کی دائمی فیروز مندی تھی۔ اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی نے عرب و عجم کی کوئی تمیز باقی نہ رہنے دی۔ اللہ کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا رحمت للعالمین ہے۔ اس جگہ وہ مقدس اور متبرک مقام ہے جہاں اللہ کے پیارے، یتیموں کے والی، مظلوموں کے ساتھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اپنے دو رفیقوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ رحمت عالمین سلام علیک، راحت عاشقین سلام علیک، کعبہ عارفین سلام علیک، قبلہ سالکین سلام علیک، جان نوح و کلیم و آدم و خضر خاتم المرسلین سلام علیک۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا صفوۃ خلق اللہ، یا صفوۃ خلق اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے اس محبوب کا روضہ اقدس ہے جس نے آدمی کو انسانیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اخوت، محبت، مساوات، رواداری، الفت اور حسن سلوک کا سبق دے